موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس وقت، اور وہ بھی صرف اس لیے بنا ہے کہ میں نے کچے چٹے کھول دیے ہیں آل امیہ کے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں۔ اب ان کو پڑ گئے ہیں ہاتھ پاؤں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں سکوت اختیار کرے۔ جب آپ لوگ ناسبیت پھیلا رہے تھے، ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، یزیدیت پھیلا رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں آئی ہے؟ اس وقت اگر آپ کو کہتے بھی تھے سکوت اختیار کریں تو آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ آج کل بدعت پھیلی ہیں، ہم نے اس پہ بولنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب جب آپ کو آ کے کسی نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا ہے اور آپ کا پورا کچا چٹا کھول کے بخاری مسلم کی روشنی میں یہ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، 200 احادیث میں نے اس میں جمع کی ہیں، اکثر بخاری مسلم سے، واقعہ کربلا کے پس منظر کے اوپر، یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی، تو اب ان کو پڑ گئے ہاتھ پاؤں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں، الزامی جواب پھکی والا، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈرل ہو، کوئی بات اندر داخل ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 کے اندر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبند کے؟ بریلویوں کو بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی حاضری لگا رہے تھے، ان کو چھوڑ دیں۔ شیعہ نے تو بولنا ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں، کسی نے بھی نہیں کیا، مزہ لے رہے تھے اس کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ فتنہ اٹھایا، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ۔ میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا، اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا، تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے، یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں۔ اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا، جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی نے کہا سکوت اختیار کرے؟ اب آج کے بعد نہ کوئی ریکارڈ کرا دے، پچھلے 10 سالوں میں کوئی ویڈیو دکھائیں، 10 سالوں میں نہیں دکھائیں، شروع کے 2-3 سالوں میں، 2009 10 11 12 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے کے کسی نے کہا سکوت اختیار کرے؟ تو وہ تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں، اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اس پہ یہ راضی رہتے ہیں۔ تو ان کو تو سکوت نہیں کرواتے، ان کو تو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کو تو دامت برکاتم عالیہ کہتے ہیں، اور جو جواب دے رہا ہے احادیث کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں۔ تو بخاری مسلم کو ہم پھر بند کر دیں؟ میں نے تو اپنی کو بات ہی نہیں کی ہے، میں تو صحیح الاسناد حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ اور دوسرا، صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے دیکھیں جی کربلا ہو چکی، کام ختم ہو گیا، اثرات تو آج تک ہیں، وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی بھی ہے، تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں، غزوہ احد پہ ختم کریں، میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فوت ہو چکے، جنتوں میں زندہ ہیں، لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں۔ پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں۔ برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا، اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، ڈبل صحابی ہیں، لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے۔ تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے۔ پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اور ظالموں، اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا۔ یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی، تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ بڑی نیک امت تھی، وہ تو جا چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں۔ لہا ما کسبت ہے، علیہا کے ساتھ نہیں ہے، علیہا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ، تمہارے گناہ کا وبال تم پہ۔ ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو، ان کو ڈسکس ہی نہ کرو۔ یہ قرآن بات کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے۔ تو ترجمہ ہی بدل دیا۔ یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی، ان کے نیک مال، تو وہ ان کے نیک مال ان کے لیے تھے،
ہم ویسے کر رہے یہی ہیں، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اس کے لیے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا. انہوں نے پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ. پھر جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، آؤ علمی کتابی بات کرو. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں، تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہے کسی حدیث میں آیت میں؟ تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. کیٹیگوریکل ہے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے نا، یہ اس کے پاس نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا علم آگے تک پہنچایا کہ نہیں، اور نہیں پہنچایا ہوگا تو لعنتی ہوگا وہ. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، میں نے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھی ہے سٹارٹ میں 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور اصلاح پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دیں جو کچھ چھپایا تھا. فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی میں نے لکھی ہے، ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو ایسے لوگوں کو قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس، اس کی قدر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جی کو یہ بنیادی مسئلہ ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں، یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے، نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوف کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندے کا پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا. تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ سر اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے، دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو جنت و دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے. پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے. تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا. پھر غدیر خون کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے، آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وفات سے 2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں، وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود، اور عام نمازیں نہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک کہانیاں بند کرو۔ اصل میں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں، ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانیاں کراتے رہے، انہوں نے وہی کہانیاں سن کے تو آگے بیان کی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، آگے تو ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ان کے تو گاٹے فٹ ہوگی یہ چیز۔ تو یہ اتنی ساری آیات اور احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچائی ہے، اور یہ سکوت کا صرف آپ کو کہتے ہیں، جو بکواسات کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے۔ مودودی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے، جی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کے مصیبت کھڑی کی۔ اور بھائی جو آپ کے روحانی ابا جی محمود احمد عباسی صاحب منکرین حدیث میں سے تھے، جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھ کے سیدنا علی کی گستاخیاں کی، حسین ابن علی کی گستاخیاں کی علیہم السلام، اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت آئی ہے۔ کہتے نہیں ایویں لکھ دی، ایویں نہیں لکھی، جواب میں لکھی ہے۔ اور پھر سعودیہ کی فنڈنگ کے بعد یہاں پہ لوگوں نے جب حسین ابن علی کو نیچے کرنا شروع کیا اور یزید کو اوپر اور یزیدی پارٹی کو اوپر کرنا شروع کیا، تو پھر 5B آ گیا۔ آپ دیکھیں کبھی بھی انیشیٹو اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا، یہ تو ہم جواب والی سائیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ پنگا لیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، جب جواب دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، پھر یہ کہتے ہیں سکوت اختیار کر لیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو پوری گیم؟ یہ سکوت کا بات یہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، ان کو تو یہ حدیثیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، اب یہ اپنے امام کو منہ نہیں دکھا سکتے، پھر ان کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے اب قابو کریں، تو آخری حل یہ ہے سکوت اختیار کر لیں۔ سکوت آپ لوگوں نے تو کوئی نہیں اختیار کیا ہوا، آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں؟ سکوت اختیار کریں نا، کون سا آپ سے قیامت دن پوچھا جائے گا؟ یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کے بڑے بزرگ سیدنا علی اور حسین ابن علی کی گستاخیاں کریں، ان سے اپنے بغض کا اظہار کریں، جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں۔ تو سر یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑ دیں۔ میں نے پہلے بھی ان کو کہا ہے کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں، پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے بنایا ہوا تھا، اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا، اور اس ریسرچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے۔ یہ ریسرچ پیپر آپ ضرور منگوا کے پڑھیں، ایکسٹرا آرڈنری ریسرچ پیپر ہے، انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ غم حسین بالکل الگ چیز ہے۔ غم حسین تو آج سے 1400 سال پہلے جس طرح تازہ تھا، آج اس سے زیادہ تازہ ہے، کیونکہ وہ تازگی جو تھی نا ایک خاص ایریے تک تھی، پھر آہستہ 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 پھیلی۔ لیکن اس میں 700-800 سال بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں شیعان علی پہ ظلم ہوتے رہے، اسی وجہ سے پھر وہ رافضیت کی طرف چلے گئے، دوسری ایکسٹریم پہ۔ تو یہ ایک نٹوریس چیز کے طور پہ اہل بیت کے اوپر بات ہوتی تھی، کیونکہ اکثریت تو سنیوں کی تھی، حکومت بھی سنیوں کے پاس تھی۔ لیکن اب اللہ کے فضل سے اس مبارک دور میں جب یہ کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہیں، ہمارے ریسرچ پیپر آئے ہیں، اور سر یہ آپ نے پریشان ہونا ہے، یہ ریسرچ پیپر صرف اردو میں نہیں ہے، یہ عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور ہندی میں بھی ہے، تو یہ سب تک پہنچ چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو وہ غم حسین والا جو معاملہ ہے نا، غم حسین بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ اس میں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا چیپٹر آپ نکال کے دیکھیں، اس میں فتح مکہ کے بعد سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کی بھی معافی، اس کی بھی معافی۔ وہ سر عمر سیریز میں انہوں نے فلما دیا ہے،
تو چونکہ یہ حبشی ہوتے ہیں وحشی، اور حضرت بلال حبشی بھی حبشی تھے، تو انہوں نے کہا یہ میری برادری کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، غلام بھی اور یعنی حبشی بھی. تو وہ حضرت حمزہ کے قتل کے بعد تو اس کی غلامی بھی ختم ہو جاتی ہے نا، وحشی کی آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ وحشی تو بھاگ کے طائف چلا جاتا ہے کہ اب تو میں مارا گیا، کیونکہ میں نے تو نبی اسلام کے لاڈلے ترین چچا کو بھی، اور وہ چچا جو دور شریک بھائی بھی تھا، اس کو قتل کیا ہوا ہے، اور ہم عمر بھی. حضرت بلال اس کو بال کس طریقے منواتے ہیں کہ نبی اسلام تو بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حوصلہ دیا ہے، معاف فرمانے والے، عفو درگزر کرنے والے. تو وہ ان کو لے کے نا نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے. وحشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، وحشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا. پوری زندگی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے سامنے نہیں پھرائے. یہ لادہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بہت بڑا کام لیا ہے کہ مسیلمہ کذاب، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا پیغمبر تھا، اس کو بھی قتل حضرت وحشی نے کیا. وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور اسلام کے بھی بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرا وہ گناہ معاف کر دے. اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو میں نے کہا یہ حضور کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ اپنی ایک فارفتگی کا اظہار کر رہے تھے نا حضرت علی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی اسلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک دن میں نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی ہے؟ کہا کہ ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے قتل کر دے گی. اور پھر میری خواہش پہ انہوں نے اس جگہ کی سرخ مٹی بھی یوں جبرائیل نے ہاتھ، یعنی وہ فرشتے کا ہاتھ ہے نا، کدھر پہنچا اور لا کے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے. یعنی حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں، 1.5 2 سال 3 سال، گود میں تو وہی بچہ ہوتا ہے نا. تو اس وقت بھی غم حسین ہے، حالانکہ شہید ہونا انہوں نے 55 سال کے بعد آلموسٹ، ٹھیک ہے جی، 58 سال کی عمر میں شہید ہوئے. اچھا، پھر جب شہادت ہوئی ہے، وہی مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، ساری وائرس سچ پیپر پر ڈلی ہوئی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دوپہر تھی، میں سویا ہوا تھا، اچانک جو ہے میں نے خواب میں یہ نبی الاسلام کو دیکھا کہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ تو فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں. یعنی ایک تمثیل تھی، یہ نہیں کہ نبی الاسلام فزیکلی وہاں موجود تھے. آپ مجھے خواب میں دیکھیں، مجھے آپ فون کر کے پوچھیں علی بھائی آپ رات کو خواب میں آئے تھے، خیریت تو تھی؟ تو میں کہوں مجھے تو نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، وہ ایک محکمہ ہوتا ہے خواب کا. اس سے جو بریلویوں نے اور آپ کے شیعہ کے جو ایک عجیب چیزیں بنا لی ہیں، وہ یہ اللہ کا ایک علیحدہ سے محکمہ ہے کہ وہ تمثیلی چیزیں دکھاتا ہے. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ اسی دن، ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ یا میڈیا کا دور نہیں تھا، کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ 10 محرم 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ غم حسین نبی الاسلام کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ ہوا ہو رہا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، ایک کتاب ہے اس کی اسماعیل دہلوی کی، تقویۃ الایمان، وہ اکثر دیوبند اور اہل حدیث کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. یہ ان کی کتاب اکٹھی چھپی ہوئی ہے، تقویۃ الایمان ما تذکیر الاخوان. جیسے وہ احمد صاحب بریلوی صاحب کی کتاب اکٹھی چھپی ہوئی ہے نا، حسام الحرمین ما تمہید ایمان، یہ دونوں ایک یعنی اس کا ضمیم ہے. یہ اکٹھی کتاب ہے ایک اسماعیل دہلوی کی، وہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے، عام بھی مل جاتی ہے، تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان، جس میں گستاخانہ عبارتیں بھی ہیں جس کا میں نے رد بھی کیا. پر اس میں ایک مزے کی بات بتاؤں، اسماعیل دہلوی جو ہے نا، ایک تو حسین علیہ السلام کا جب بھی نام لکھتا ہے تو علیہ السلام لکھتا ہے. سر اہل حدیث اور دیوبندیوں کے بزرگ اسماعیل دہلوی صاحب حسین کو علیہ السلام لکھتے ہیں. نمبر 2، اس پوری کتاب میں جب بھی انہوں نے یزید کا نام لکھا ہے تو اکیلا نہیں لکھا، یزید پلید،
یزید پلید، بے شک یزید پلید. تو یار اپنے بابا جی سے ہی پوچھ لیتے آپ. ٹھیک ہے. تو اچھا تیسری بات، یہ جو حدیث میں نے بتائی نا مسند احمد کی، اصبر یا ابا عبداللہ، جو حضرت نینوا کے مقام پہ یہ حدیث لکھ کے، یہ والی حدیث نہیں، دوسری والی حدیث جو عباس ابن عبد المطلب، حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی علیہ السلام خواب میں خون کی شیشی والا، وہ والی حدیث لکھ کے نا، تو اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنت میں بھی اپنے بیٹے کے قتل کے اوپر غم زدہ ہے. یہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی تمثیل امت تک ایک میسج پہنچایا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس چیز کا دکھ ہے. ظاہر ہے نیچرل ہے یہ چیز، آپ کو تو زندگی میں بتا دی گئی تھی یہ بات. تو اس کو آپ سوگ حسین کے، غم حسین کے، وہ آپ کی مرضی. یہ سوگ نہیں ہے سر، یہ غم ہے. غم یہ تازہ ہی رہے گا. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے جنات کو حسین ابن علی کی وفات پر نوح کرتے ہوئے سنا ہے. نوح سے مراد روتے ہوئے، اور روتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو شرعی دائرے کے اندر ہوں. تو وہ تو خود ام سلمہ نے بھی استعمال کی ہے مسند احمد میں. علاقیوں پر لعنت ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اللہ ان کے گھروں کو آگ لگائے، تباہ و برباد کر دے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، اللہ ان کو ذلیل کرے. اتنے سخت الفاظ مسند احمد میں موجود ہیں سیدہ ام سلمہ کے. یہ نوحہ کی صورت میں آئے نہیں، لیکن یہ مطلب ایک، اگر کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ میں ان غم کو یاد کر کے ان کے دشمنوں کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو اگر یہ میں اس کی بھی اگلی ورژن بیان کر رہا ہوں. ایک تو ہے نا کہ حضرت حسین کے مصائب کا ذکر کرنا، دوسرا حضرت حسین کے مخالفین کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ بھی بول دیں آپ، یہ تو اگلا ورژن ہے نا، تو بولیں لیکن وہ چیز ثابت بھی ہو. ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جس میں جو ہے وہ معاملات ہو. لیکن اس میں گریبان چاک کرنا، پیٹنا، اپنے چہرے کو مارنا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت حسین علیہ السلام کو صوفیوں نے دھوکے سے بلایا تھا اور شہید کروایا تھا؟ اور سلمان ابن سرد و توابون کا کیا قصہ ہے؟ دھوکے سے نہیں بلایا تھا. دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر دی تھی کہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے صلح حسن ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ ایک ٹریٹی تھا، اور وہ حضرت حسن کو مجبوری میں کرنا پڑا. حضرت حسن جنگ صفین کا ہی پارٹ 2 لے کے چلنا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے لشکر بھی تیار کر لیا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ وہ پہاڑوں جتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے، اور پھر اچانک صلح والا معاملہ ہو گیا. اگر وہ لشکر لے کے آئے تھے تو اچانک صلح کیوں ہوگی؟ اور یہ اتنی بےایمانی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی آپ دو بھائیوں کا کریکٹر دیکھیں، ایک حسن کا کریکٹر ہے، ایک حسین کا ہے. حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ پسند تھے، اور حضرت حسن صلح پسند تھے. ہم صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جنگ جمل صفین اور نیروان کے اندر حضرت حسن ابن علی جو تھے وہ کوئی چلا کاٹ رہے تھے؟ اگر وہ آپ کے انورٹڈ کامہ میں صلح پسند تھے، ان ساری جنگوں میں وہ آگے آگے پیش رہے ہیں. ادھر بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی ڈالا ہے کہ وہ پورا لشکر لے کے آئے تھے. اور پھر عمر بن عاص اور حضرت معاویہ کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے. وہ ڈسکشن نقل ہوئی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں تو پیچھے مسلمانوں کا کفیل کون ہوگا؟ تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں سنبھال لوں گا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ صلح والے معاملات چلتے ہیں. صلح کے اوپر حضرت حسن کو مجبور کر کے آمادہ کیا گیا، اس لیے کہ حضرت حسن ابن علی کے گورنروں کو ان لوگوں نے پیسے دے کے خرید لیا تھا. ورنہ ایک بندہ میدان جنگ میں اتنی بڑی فوج لے کے گیا ہوا ہے اور وہ صلح کر کے واپس آ جاتا ہے، اور صلح یہ کرتا ہے کہ برابری کی بنیاد پہ نہیں، اپنے ہی اس سے دستبردار ہو جاتا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ امید ہے صلح کروا دے گا. اس کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا ڈٹا ہوا ہوگا اپنی بات پہ، وہ تو ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ شخص قربانی کرے گا. یہ نہیں مطلب اس میں سے نکلتا، اس کی وجہ سے صلح کروا دے گا کہ وہ اپنی پوسٹ چھوڑ دیں گے. ورنہ یہ بتائیے کہ جن اصحاب نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تھا، انہوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد حسن ابن علی کو چنا ہے نا. اور یہ انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی وہ دیکھیں نہیں، حضرت علی نے بھی تو حسن کو بنا دیا تھا، اگر حضرت معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو اس میں کیا حرج ہے؟ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو حضرت علی نے خلیفہ بنایا ہے. اس کے ذریعے بیان کیا کہ حسین اور یزید کی جنگ کرسی کی جنگ ہے.
یہ کرسی کی جنگ نہیں ہے جی. کرسی کی جنگ کس طرح؟ کرسی کی جنگ اگر ہوتی تو یہ تو کرسی چھوڑنے والے تھے. حسن ابن علی نے ہی صلح کی تھی نا حضرت معاویہ کے ساتھ پیس ٹریٹی کے تحت. ایک ظاہر ہے کہ وہ ان کو مجبور کر دیا گیا تھا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے صلح کی تھی. تو اگر کرسی کی جنگ ہوتی تو کرسی کون اپنی چھوڑتا ہے؟ حضرت حسن نے تو کرسی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر پیس ٹریٹی کی اتنی ایک یعنی اہمیت تھی کہ حضرت معاویہ کا 20 سالہ دور، اس میں حضرت حسین علیہ السلام نے شریعت کے کئی معاملات کے خلاف کام دیکھے ہیں لیکن خروج نہیں کیا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین جو ہے ان میں بڑی بغاوت تھی، تو کرتے ہیں نا حضرت معاویہ کے دور میں بغاوت کیوں نہیں کی؟ شہید تو بندے نے ہونا ہے تو جب مرضی شہید ہو جائے. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بھائی کی صلح کا پابند ہوں. ایک امید لگی ہوئی تھی کہ جن شرائط کے تحت انہوں نے صلح کی تھی، اب وہ شرائط بھی میں نے سچ پیپر کے اندر لکھ دی ہوئی ہیں کہ وہ کن شرائط کے تحت صلح ہوئی تھی. اور یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ لکھتے آئے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ خالی گلی صلح ہو گئی تھی، کسی امید کے اوپر ہوئی تھی. یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. الاصابہ ابن کثیر ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی. البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھی. نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. ٹھیک ہے. اور جس طرح کا نظام حکومت انہوں نے چلایا نا، وہ آپ اس پمفلٹ میں پڑھ لیں، اور میں اکثر بیان کرتا ہوں. میں پھر بار بار کہوں گا کہ میرا وہ ریسرچ پیپر یہ 5B اور وہ جو میرا ایک ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر ہے رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ پڑھ کے اس کو لیکچر کو دیکھ لیں، اس میں نے سب کچھ بیان کیا. نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے. کوئی نہیں، شورا کیا اپنے بیٹے کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیعت لینا شروع کر دی. نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر بن عدی کا قتل کروایا. المسند الحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے. وہ صحابی جس نے حضرت عمر کے دور میں وہ علاقے فتح کیے تھے، انہی علاقوں میں ان کو قتل کر کے ان کی قبر کھودی گئی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا تھا المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، حاکم میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ مجھے میرے خون آلود کپڑوں میں دفنانا، میں پولیس رات میں معاویہ کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کروں گا. ایون حضرت عائشہ تک بھی یہ بات پہنچی تھی، وہ بڑی ناراض ہوئی تھی کہ یار اتنے جگہ صحابی کو تم نے اس بات کے اوپر قتل کروا دیا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نمازوں کی ٹائمنگ کیوں لیٹ کرتے ہو. اس بات کے اوپر آپ بندہ مروا دیتے ہیں. تو چوتھا، آل محمد کے لیے جو خمس ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے. یہ واحد شرط ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا. مگر کوئی نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے سب و شتم تو بعد میں بھی جاری رہا ہے، وہ تو عمر بن عبدالعزیز نے آگے ختم کیا. ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کون سا تجدیدی کارنامہ کیا؟ وہ کارنامہ بتا دیں تو آپ کے بزرگوں نے جو کارنامے کیے وہ کھل جائیں گے. وہ انہی کے کارنامے تھے جن کو عمر بن عبدالعزیز نے ختم کر کے تو ایک کارنامہ کیا. تو یہ بات کرسی کی کوئی جنگ نہیں تھی میرے بھائی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی کہ جب یہ ساری کی ساری شرائط پامال کی گئیں، پھر یزید کو حکمران بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس بنیاد پہ آپ کے حوالے حکومت کی گئی تھی وہ تو آپ نے پورا نہیں کیا. تو پھر حضرت حسین نے اس کے لیے قیام کیا. باقی اگر آپ کہیں نا کہ یہ کرسی کی جنگ تھی، کرسی تو وہ دینے کے لیے تیار تھے، ہر طرح کی آفر کرنے کے لیے تیار تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ اس سسٹم جو انہوں نے بنا دیا تھا وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. وہ پھر کہتے تھے نہیں جی آپ کو ایگزسٹ کریں سسٹم کے ساتھ. پھر یہ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی اگر ایک بیعت نہیں کرتے ہیں، باقی پوری آپ نے 3 براعظموں میں رعایا پھیلی ہوئی ہے، زبردستی اس سے بیعت لے بھی لی ہے، تو آپ حسین کو چھوڑ دیں اس کے حال کے اوپر، کیا کر لے گا وہ؟ لیکن وہ پتہ تھا کہ حسین اگر بیعت کرے گا نا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آل امیہ کی حکومت ہے یہ شرعی حکومت ہو گئی ہے، تو ایک قسم کا ایک فتویٰ مل جائے گا. اور حضرت حسین کو پتہ تھا، اس لیے پھر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے
اپنے خون سے قیامت تک کے لیے. دیکھیں قیامت تک جب بھی کوئی تھوڑے لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار حسین بھی تو تھوڑے لوگ ہی تھے نا, سچ کے لیے کھڑے ہو. اولو العلم قائما بالقسط. تو حضرت حسین ابن علی کا یزید کے خلاف نکلنا خروج نہیں تھا بلکہ قیام تھا. اور یہ جو خروج کہتے ہیں وہ ایک سعودیہ کے بھی مفتی صاحب کا ایک عرب ٹیلی ویژن کے اوپر بیان ریلیز ہوا, ان لوگوں کی آپ 2 نمبر ہی دیکھ لیں. تو مفتی اعظم سعودیہ کا وہ ہم نے بھی کلپ چڑھایا ہوا ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا تو لاکھوں لوگوں نے ہمارا کلپ دیکھا ہے. جو ہے وہ رپلائی ٹو سعودی مفتی کا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 سے فرار. اس کو عرب سے ایک بندہ فون کرتا ہے عراق سے, وہ لائیو کال لے رہا ہوتا ہے اور اس سے وہ پوچھتا ہے حضرت علی حسین اور حضرت معاویہ کے بارے میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ بڑی تمہید بنا کے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں کیا خطاب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ یہ اس کی سارے وہ فضائل بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ باغی تھے؟ تو وہ یہ جواب نہیں دیتا باغی تھے یا نہیں, وہ ان کہتا ہے وہ خال المومنین امیر المومنین. وہ کہتا ہے نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812. اس حدیث کے تحت مجھے بتائیں کہ وہ حضرت معاویہ باغی تھے کہ نہیں. اب بات تو بڑا جینون تھی. اور دوسری طرف وہ امیر المومنین یزید بھی کہہ رہا تھا, اور اس کے مقابلے پہ حضرت حسین علیہ السلام کے خروج کو بھی وہ دبے الفاظ میں خروج کہہ رہا تھا. ادھر خروج مانتے ہیں, ادھر خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرنے والا اور پارٹی بنانے لے, ادھر خروج ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ بات کو ٹالتے رہے اور وہ بڑے دھیمے انداز میں بات کرتا رہا کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, تو وہ جماعت باغی ہے کہ نہیں یہ بتائیں. تو آپ کو پتا تھوڑی دیر بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور فون کاٹ دیا گیا. پھر اس کے جواب میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جو مسئلہ نمبر 101 کا کلپ تھا کہ یہ میرے بھائی حقائق بالکل ڈیفرنٹ ہیں, آپ توڑ موڑ کے مس کر کے بھیجتے ہیں. یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. یہ بالکل 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. ایک طرف پورا اسلام کھڑا ہے, دوسری طرف اسلام کے نام پہ دنیا کمانے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ اگر اس طریقے سے باتیں ہونی شروع ہو جائیں تو پھر ہم صرف ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کیا حضور علیہ السلام کا نواسہ ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے ریلیجن کو؟ نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں, نمازیں تو ان سے زیادہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. انہوں نے دین کو وہ کنٹریبیوشن کی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکا, کہ جب سب کے سب لوگ مصلحت کا شکار ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے معاملات میں یا ایمان کے آخری درجے پہ کہ دل میں برائی کو برا سمجھنے کے میں بیٹھے, اس وقت حسین ابن علی نے کہا نہیں, نہ انہوں نے نہ ہی کی ہے, نہ کی ہے تو آج تک معاملہ زندہ ہے. ورنہ جو کچھ اس حکومت کے اندر ہو چکا ہوا تھا یزید ابن معاویہ اور اس سے پہلے, وہ ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو جاتی ہیں. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ ہماری دنیا کے بھی امام تھے, ہمیں سیاست کے والے معاملات بھی انہوں نے سکھائے تھے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ حکومت سنبھال لیں اور اس میں وہی سارے کام کریں جو باقی لوگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی تو ہوگا جو ان کے لیے کھڑا ہوگا. اور صرف حضرت حسین ابن علی نہیں کھڑے ہوئے ہیں, عبداللہ ابن زبیر نے بھی مخالفت کی ہے, عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی ہے. اور کہنے کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو 3-4 بندے ہی تھے انہوں نے مخالفت کی ہے. نہیں جناب, یہ 3-4 بندے نہیں تھے, یہ قبیلے تھے. آج اگر ہم کہیں کہ جی شہباز شریف نے عمران خان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شہباز شریف نے انکار کیا یا پوری نون لیگ نے کیا ہے؟ اور نون لیگ کا مطلب کروڑوں کا ووٹر ہے ان کا پیچھے. یا کل کوئی عمران خان صاحب جو ہے وہ نواز شریف کی شہباز شریف کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ ایک عمران خان نہیں کر رہے ہوں گے, کروڑوں کا ووٹر ان کے پیچھے کر رہا ہوگا. اس زمانے میں تو قبائلی سسٹم میں تو بہت ہی معاملہ سٹرانگ تھا. ادھر تو وہ سمجھے کہ وہ موت کے اوپر بیعت کی ہوئی ہوتی تھی قبیلوں کے سردار سے. اور اس لیول پہ کہ اگر قبیلے کا سردار کوئی مذہب اختیار کرتا تھا پیچھے سارے وہی مذہب اختیار کر لیتے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہی تو مطلب ہے کہ سردار مسلمان ہوا پیچھے سارے مسلمان. سعد ابن معاذ مسلمان ہوئے, اوس کا پورا قبیلہ جو ہے وہ
مسلمان ہو گیا. سعد ابن عبادہ مسلمان ہوئے, خزرج کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو اب اگر حسین ابن علی یا عبداللہ ابن زبیر, یا شروع میں عبداللہ بن عمر بھی, یا عبداللہ ابن عباس یا عبد الرحمن بن ابی بکر نہیں کرے, تو ان کے پورے قبائل سمجھ لیں اس معاملے میں انکاری ہے. ٹھیک ہوگا. تو یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی, بلکہ سچ اور باطل کی جنگ تھی.